الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ دو آیتیں جو بہت فکر انگیز آیتیں ہیں اور اسلوب خطاب قرآنی کا شاہکار ہیں. قرآن مجید کن کن اعتبارات سے معجزہ ہے، اس کا احصاء اور احاطہ بھی ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کلام میں متکلم کی صفتوں کی جھلک ضرور پائی جاتی ہے. جس کا بھی کلام ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی بھی بولنے والا ہو، کوئی بھی متکلم ہو، اس کے کلام میں متکلم کی خصوصیتیں ضرور جھلکتی ہیں. یہ کلام حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس لیے خود اس کلام میں اس کی صفتیں ضرور کہیں نہ کہیں نمایاں ہوں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ بات ہر ذہن میں ہونی چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کنہ ذات تک کوئی ذہن نہیں پہنچ سکتا اور احاطہ نہیں کر سکتا صفات حق کا. اگر ذہن انسانی، ذہن بشری ذات حق یا صفات حق کا احاطہ کر لے تو خدا محدود ہو جائے گا، پھر خدا خدا نہیں رہ جائے گا. تو احاطہ ممکن نہیں ہے. جس طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر پوشیدہ معانی کا احاطہ ممکن نہیں. یہ بڑی دقیق بحث ہے. بہت سے حضرات تو عام بات ہے، میں اکثر اشارہ کرتا رہا ہوں کہ عربی زبان کی ڈکشنری لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں.
قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ طریقہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں. وہ لوگ جو اس طرح سے قرآن مجید کے معانی و مفاہیم تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے. قرآنی مفاہیم دیکھیے، یاد رکھیے، ہر لفظ کا ایک معنی، ایک مفہوم وہ ہے جس کی طرف ڈکشنریز میں اشارہ کر دیا گیا ہے. اس لفظ کے یہ معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ لفظ جب کسی بھی انسان کی زبان پر آتا ہے تو ڈکشنری میننگ سے اس میننگ میں کہیں فرق پیدا ہو جاتا ہے جب زبان سے ادا ہوتا ہے. اور جب الفاظ عربی زبان کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ الفاظ جب زبان مشیت پر آ گئے، جب لسان قدرت پر آ گئے، جب یہ الفاظ کلام حق بن گئے تو یہ محدود الفاظ عربی زبان کے نہیں رہ گئے، بلکہ یہ کتاب حق کے نامتناہی معانی کے حامل الفاظ بن گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ذرا ہم آہنگ طور پر بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہیں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اللہ علیکم جمیعا. جو صفت قرآن مجید میں ہے کہ اس کے معانی اور مطالب کا اور اس کی شأن اعجاز کا احاطہ بشر سے ممکن نہیں، یہی صفت سرکار رسالت مآب اور ان کے معصوم اہل بیت میں بھی تلاش کیجیے. اگر قرآن اور اہل بیت کا مطالعہ پیش نظر ہے اور جب آپ غور کریں گے، سیرت کا مطالعہ، سنت کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، تاریخ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے اس حقیقت کو کہ آپ ان کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اسی لیے بہت سے مورخین نے تو خیانت کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کی سیرتیں نہیں لکھی، ان کے صحیح اور اصلی واقعات نہیں لکھے، لیکن بعض وہ جو لکھنا چاہتے تھے لکھ نہیں پائے. احاطہ ممکن نہیں ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. حیرت کی بھی دو سطحیں ہیں. ایک حیرت وہ ہے کہ جو عدم علم کی بنا پہ ہوتی ہے، یعنی وہ حیرت جاہلانہ ہوتی ہے، اور ایک حیرت وہ ہوتی ہے جو کمال علم کے بعد، حصول یقین کے بعد پیدا ہوتی ہے. ایک وہ حیرت بھی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عرفاء، حکماء، علماء، فقہاء، متکلمین ذات حق و صفات حق کے بارے میں صرف حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور علماء، فقہاء، متکلمین اور عرفاء پہ کیا منحصر ہے؟ انبیاء، ائمہ، اولیاء اظہار حیرت کرتے ہیں. یہ اظہار حیرت یہ کمال علم اور کمال یقین کے بعد ہے. تو خود سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت میں بھی یہ صفت بدرجہ کمال نظر آتی ہے، بہت نمایاں نظر آتی ہے یہ صفت. اور یہ ایک صفت ہے جو ان میں پائی جاتی ہے کہ ان کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ابن عباس سے مروی وہ روایت کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے نفس سے خطاب فرما کر. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کس سے؟ اپنے نفس سے خطاب فرما کر. یعنی
مجھے بتانا پڑے گا. یعنی علی سے خطاب فرمایا. سبحان اللہ. جتنی روایتیں یا علی سے شروع ہوتی ہیں وہ جمع کیجئے, اس کا ترجمہ یہ کیجئے حضور نے خطاب کیا اپنے نفس سے اور یہ کہا. تو کوئی غلطی نہیں ہوگی. بہرحال فرمایا یا علی میں تمہارے فضائل بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر تمہارے فضائل میں بیان کر دوں تو تمہارے قدموں کے نیچے سے لوگ اتنی خاک اٹھائیں گے کہ اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا. اور اگر تمہارے دوسرے یعنی تعبیرات ایک سے زیادہ ہیں, یہ روایتیں آحاد نہیں ہیں, مضامین تقریباً معنوی تواتر رکھتے ہیں. حضور نے بار بار فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نامتناہی ہونے کا اعلان کیا ہے. ظاہر ہے یہ نامتناہی نسبی ہے. جو لوگ نسبیت اور اضافیت کو نہیں سمجھتے اور ادبی ذوق اور اسلوب کو نہیں سمجھتے, قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں, میرے بیانات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, یا یہ کہیے کہ اپنے دل کی اور اپنے یقین و ایمان کی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال ایک بات میں آپ کو بہت سادگی سے عرض کر دوں, جو لوگ جس جگہ سے بھی چاہے جس لباس اور حیت میں ہوں فضائل امیر المومنین میں یا فضائل ائمہ میں شک کرتے ہیں, وہ میری نگاہ سے گر جاتے ہیں. کتنے ہی بڑے ہوں, جو مجتہد ہوں, فقیہ ہوں, صاحب رسالہ عملیہ ہو گئے ہوں, اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں, کتنے ہی قوی ہوں, قدرت مند ہوں, صاحب اقتدار ہوں, کچھ بھی ہوں, جہاں انہوں نے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا یا انکار کا رویہ اختیار کیا یا نعوذ باللہ تضحیق کا رویہ اختیار کیا, تو پھر تو وہ اس قدر گر جاتے ہیں نظر سے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال یہ مضمون بار بار آیا ہے روایتوں میں. حضور علیہ السلام کی زبان پر کبھی آیا, کبھی ابن عباس کی زبان پر آیا, کبھی اور علماء فقہا کی زبان پر آیا. بھئی آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے. حضور کے کلام کو تو اس امت کے صلحاء کو میرا سلام, لیکن اس امت کے سیاست مداروں کے لیے میں جو کچھ الفاظ ادا کر سکتا ہوں اس پہ ضبط کر رہا ہوں کہ حضور کا کلام تو ضائع کیا گیا. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کی سنت پر قربان ہو گئے, سیرت پر قربان ہو گئے, حدیث جمع کرنے میں کتنی ریاستیں کی, جنہوں نے کی جتنی کی تسلیم, انکار نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر کوئی ایک بھی جامع و معنی مکمل تقریر کی یا نہیں کی؟ کی ہوگی نا, کوئی ایک میں کہہ رہا. سبحان اللہ. اچھا کہیں دکھا دیجئے کسی کتاب میں, واہ واہ, کسی کتاب میں دکھا دیجئے. 23 برس کی نبوت کی زندگی میں حضور علیہ السلام نے کوئی ایک جامع معنی کامل تقریر کی ہوگی نا. چیلنج کر رہا ہوں, کہاں ہے وہ تقریر؟ پھر حضور علیہ السلام نے مدینے آنے کے بعد خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا, اور حیات پیغمبر میں کتنے جمعے آئے, اور ہر نماز جمعہ کے ساتھ 2 خطبے. کہاں ہیں وہ خطبے؟ کس کتاب میں مدون ہیں, کس کتاب میں محفوظ ہیں؟
کیا ہمیشہ حضور ایک ایک جملے، آدھے آدھے جملے، چھوٹے چھوٹے 2 سطروں میں گفتگو کرتے تھے؟ کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ حضور نے مسلسل خطاب کیا ہو؟ عرب اپنے حافظوں پر نازاں ہیں، ایک بار جو سن لیتے تھے یاد رہ جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے 100 اشعار، 120 اشعار، 150 اشعار، 200 اشعار کے قصیدے یاد تھے، اور اس طرح کے سینکڑوں قصیدے یاد تھے، وہ سب یاد تھے، اور حضور کا کلام کہاں ہے تو دکھائیے۔ تمام صحاح اٹھا کے دیکھ لیجئے، 1 سطر کا کلام، 1.5 سطر کا کلام، 2 سطر کا کلام، پوری ملت اسلامیہ کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کہاں ہے حضور کا کلام؟ کہاں ہے حضور کے خطبات؟ کہاں ہے حضور کے دروس؟ کیوں ان کو جملوں میں، فقروں میں تقطیع کر کے بیان کیا گیا ہے؟ یہ تقطیع کرنا حفاظت ہے یا ضیاع؟ یہ محفوظ رکھنا ہے یا ضائع کرنا ہے؟ کہاں ہے حضور کا کلام؟ جو کچھ ہم تک پہنچا، جن کی محنتوں سے پہنچا، جن کے جتن سے پہنچا، جن محدثین کبار، جن علماء عظام کی ریاضتوں سے پہنچا، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن جو سیاسی نظام حکمراں رہا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بند ہونے سے لے کر اور آج تک، وہ سیاسی نظام مسلسل وہ رہا جس سیاسی نظام نے حضور کے کلام کو، آپ کی سیرت کو ضائع کیا، برباد کیا، اس پہ پردے ڈالے اور لوگوں پر پابندیاں لگائیں حدیث پیغمبر بیان کرنے پر۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے، یہ تاریخ کی سچائی ہے، یہ تاریخ کی تلخ حقیقت ہے، یہ تاریخ کی وہ تلخ واقعیت ہے جو اہل ایمان کے دلوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتی رہتی۔ اب میں حوالہ نہیں دوں گا، مسلسل تخت حکمرانی پانے کے بعد لوگوں نے حضور کی حدیثیں بیان کرنے پہ پابندی لگا دی، حضور کی حدیثیں لکھنے پر پابندی لگا دی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں تاریخ میں بہت نمایاں نام ہے ان کا، اور یہ چیز صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کی زندگی میں جو حدیثیں لکھی تھیں، حضور کی وفات کے بعد وہ حدیثوں کا مجموعہ جلا دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ حفاظت سنت و سیرت ہے، اسی کا نام ہے حفاظت سنت و سیرت۔ تحقیق کیجئے، جی ہاں، جہاں تک آواز میری جا رہی ہے، جو حضرات سماعت فرما رہے ہیں، ان میں ایک جوش پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، یہ کیا کہہ دیا ہم نے؟ تو سنت رسول اور حدیث رسول جمع کرنے میں سنا ہے کہ علماء نے اپنی جانیں صرف کر دی، عمریں صرف کر دی۔ ہاں، جنہوں نے صرف کی، لیکن جنہوں نے حضور کی سنت و سیرت کو ضائع کیا اور اپنی پوری قوت صرف کی، اپنی پوری سیاست صرف کی، انہیں کیا کہیں گے آپ؟ دو دھارے ہیں، کچھ علماء تھے ربانی، کچھ علماء تھے جن میں علم کا اور خدا کا عشق تھا، انہوں نے علم کی محبت میں، خدا کی محبت میں محفوظ رکھا، حفاظت کی کوشش کی۔ مسئلہ کی بات میں نہیں کر رہا، عام بات۔ لیکن کچھ تھے جنہوں نے اسلام کے معنی صرف سمجھے تھے حصول اقتدار۔ تو انہیں نہ قرآن سے دلچسپی تھی، نہ حدیث و سیرت سے دلچسپی تھی، نہ خطبات پیغمبر سے دلچسپی تھی، انہیں اقتدار سے دلچسپی تھی۔ جس طرح سے ممکن ہو اقتدار حاصل ہو جائے۔ بہرحال ضبط کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں تو عزیزان گرامی، تحقیق کیجئے گا، جستجو کیجئے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں ممبر پہ اس لیے نہیں آتا ہوں کہ لوریاں سنا کر ٹپک ٹپک کے سلا دوں، میرا تو کام ہے جھنجھوڑنا ذہنوں کا اور دلوں کا۔ تو
ایک جستجو آج یہ آپ میں بیدار ہو جائے. کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ انسان میں جستجو ہونی چاہیے. بحیثیت انسان کمال کی جستجو ہونی چاہیے. بحیثیت مسلمان و بحیثیت مومن وہی کمال کی جستجو ہونی چاہیے. لیکن یہ کمال کی جستجو کس حوالے سے, کس ریفرنس سے؟ دل میں جستجو ہو, ذہن میں جستجو ہو, اور سامنے صاف سیدھا روشن راستہ ہو اور کامل رہبر ہو. جستجو ہو کمال کی, راستہ ہو کمال کا, رہبر ہو تو کمال کا. یہ ہے انسان کے لیے نصاب حیات انسانی. نصاب حیات انسانی یہ ہے کہ دل و دماغ میں جستجو اور آرزو ہو تو کمال کی, راستہ پیش نظر ہو تو کمال کا, رہبر انتخاب کریں تو کمال کا. اور ہم جو ناقص ہیں ہم تو کمال کا رہبر تلاش نہیں کر سکتے. اس لیے جو کامل ذات ہے وہی کمال کا رہبر تلاش کر سکتی ہے, معین کر سکتی ہے. اسی لیے ہم تعیین کے قائل ہیں, انتخاب کے قائل نہیں ہیں. صلوات علی محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھنے. ہم سب ناقص ہیں, سب. اور اس لیے تمام ناقص مل کے کوئی کمال نہیں پیدا کر سکتے. نقص میں نقص جوڑتے چلے جائیے, نقص میں نقص جوڑتے چلے جائیے, نقص میں نقص, ایک بڑا نقص وجود میں آ جائے گا, کمال وجود میں نہیں آئے گا. نقائص کا مجموعہ وجود میں آ جائے گا, کمال وجود میں نہیں آ سکتا. بہت سادہ اور آسان اور سمپل سا استقرائی مسئلہ ہے یہ, انڈکٹیو میتھڈ ہے یہ. نقائص کا مجموعہ, نقائص ہوگا, نقائص میں نقائص جوڑتے چلے جائیے, ایک بڑا نقص وجود میں آ جائے گا. کمال کا مجموعہ, کمال کی ذات, کمال کا مجموعہ صفات وہی معین کر سکتا ہے, وہی خلق کر سکتا ہے جو خود کامل ہے ہر اعتبار سے. اب وہ ذات حق ہے سبحانہ و تعالی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, وہ بات حدیث و سیرت و تاریخ تک پہنچ گئی کہ حضور نے بار بار اعلان فرمایا ہے, یا علی تمہارے فضائل اتنے ہیں کہ جن کا احصاء و احاطہ نہیں ہو سکتا. یہ دراصل علی کے فضائل نہیں بیان کر رہے تھے, رسول اپنے فضائل بیان کر رہے تھے. رسول دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ میری گود میں جو پل کے بڑا ہوا ہے, جب اس کے فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا تو میرے فضائل کا احساس کیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. خدا کی قسم وہ انسان کتنا عظیم ہوگا جو علی جیسے انسان کی تربیت کر سکے. خدا کی قسم ہماری جانیں فدا ہو جائیں. نام گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد, احمد, محمود, مصطفیٰ, رسول کریم. ہمارے پاس لفظیں ہیں اس سے زیادہ کچھ جس سے حضور کے فضائل کا احاطہ ہو سکے, مگر یہ کہ ہم قرآن مجید سے رحمت عالم اور خلق عظیم اور اس طرح کے تراکیب مستعار لیں, اور وہ بھی قرآن نے جس افق پہ بیان کیا ہے اس افق تک اپنی نگاہ بھی پہنچا سکیں. حضور کی ذات گرامی جو بعد از خدا بزرگ ترین ذات ہے, وہ کہہ رہی ہے علی تمہارے صفات کا احصاء و احاطہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں تک فرمایا کہ علی نہیں پہچانا کسی نے خدا کو مگر میں نے اور تم نے, اور نہیں پہچانا مجھے کسی نے مگر خدا نے اور تم نے, اور نہیں پہچانا کسی نے تم کو مگر خدا نے اور میں نے.
یہ تسلیث فضائل اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کمالات کے قلعے تک پہنچ جاتا ہے. دوسرے مقام پر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے متعلق احادیث منزلت کا ایک سلسلہ. ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، متعدد حدیثیں ہیں جن میں منزلت کا کلمہ آیا ہے کہ یا علی تمہاری منزلت یہ ہے، تمہاری منزلت یہ ہے، تمہاری منزلت یہ ہے. یہ احادیث منزلت کا ایک مجموعہ ہے پورا. اس میں ایک مشہور حدیث وہ ہے کہ جو دلیل ختم نبوت بھی ہے. ذرا غور فرمائیے گا، کیا منطق نبوی ہے. ایک ایسا قضیہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیان فضیلت علی دلیل ختم نبوت ہے. توجہ فرما رہے ہیں، بات کہاں پہنچی؟ بیان فضیلت علی دلیل ختم نبوت ہے. خود کلام پیغمبر فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. الا انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. یا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یعنی فضیلت علی دلیل ختم. جب علی اتنے فضائل رکھنے کے باوجود بعد پیغمبر نبی نہیں ہو سکتے تو پھر کسی اور کا کس شمار و قطار میں رکھا جائے تذکرہ؟ اتنے فضائل رکھنے کے باوجود. بہرحال دوسرے مقام پر ابن عباس کا جو نام آیا تھا وہ اس ضمن میں آیا تھا کہ یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی مرفوعاً بیان کی گئی ہے بعض کتابوں میں، اور بعض نے اسے قول حضرت ابن عباس لکھا ہے، بعض نے کسی اور کا قول قرار دیا ہے. قول اپنی جگہ، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ درست ہے کہ امیر المومنین کے فضائل دشمنوں نے دشمنی اور حسد میں چھپائے اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے چھپائے، اور پھر بھی اتنے ہیں کہ جن کا احاطہ اور احصاء نہیں کیا جا سکتا. یہ امیر المومنین. تو جو صفت ذات حقی ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی انداز سے وہ صفت قرآن میں پائی جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کے معانی کا احاطہ و احصاء نہیں کر سکتے، اور وہی صفت محمد اور آل محمد میں پائی جاتی ہے کہ آپ ان کے فضائل اور کمالات اور مناقب کا احاطہ اور احصاء نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ سرچشمے نورانی سامنے ہوں تو انسان کو یہ طے کرنے میں کوئی مشکل نہیں درپیش ہوگی کہ ہمیں طلب کمال کے لیے کس معیار کمال کو سامنے رکھنا ہے. جو میں کل سے عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو آپ کی زندگیوں سے مربوط ہو، ہر سامع ہمارا اس کے ذہن اور اس کے قلب سے ہماری گفتگو متصل و مربوط ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں جستجو کیا ہے، آپ کے دل میں آرزو کیا ہے. یہ جستجو اور آرزو انسانی اعتبار سے ہونی چاہیے. شرف انسانی محفوظ رہے، افتخار انسانی محفوظ رہے. پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کی جستجو تو ہر جاندار میں ہوتی ہے. حشرات الارض سے لے کر یہ جو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں ان سے لے کر، اور چوپایوں سے لے کر، اور پرندوں سے لے کر، اور ہمارے آپ کے جیسے دو پایوں تک. چوپایوں سے لے کر دو پایوں تک سب میں ایک جسمانی بھوک ہوتی ہے، اور طرح طرح کی جسمانی بھوک ہوتی ہے، اور ہر بھوک کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتا ہے انسان.
بطور خاص یہ انسان یہ جسم کو، جن میں اب شعور باقی ہے کہ جسم ڈھانپنا بھی چاہیے، کیا کہنا، وہ جسم کو ڈھانپنے کی بھی فکر تھوڑی بہت رکھتے ہیں. دھیرے دھیرے دنیا میں یہ جدید سرمایہ دارانہ نظام اتنا سرمایہ سمیٹنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے جسموں سے لباس بھی اتار کے اپنے سرمایہ میں، اپنی تجوری میں بند کر دینا چاہتا ہے. تو وہ ایک ایسی تہذیب، ایسا کلچر انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ جہاں کم سے کم تر لباس استعمال ہو. یہ سب نحوستیں عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی ہیں. صنعتی انقلاب، اس کے بعد کیپٹلزم، یہ سب جو چل رہا ہے، خاص طور سے ویسٹرن کیپٹلزم، اس سے بڑا کوئی انسانیت کا دشمن ہے نہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ بات ہے جسے ہمارے ہر ممبر سے کہا جانا چاہیے. اس بات کو ہر ممبر سے کہا جانا چاہیے. ہر زندہ ضمیر رکھنے والے ادیب، صحافی اور دانشور کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ اس وقت انسانیت کا خون چوسنے کے لیے جو خونی پنجے دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بنے ہوئے ہیں، وہ یہ ویسٹرن کیپٹلزم ہے. پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جو دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی کا پورا نظام ہے. ٹیررزم خود ایک انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کے اونرز کون ہیں؟ ویسٹرن کیپٹلزم کے ذمہ دار افراد. اور اس وقت جو روئے زمین پر یہ ایک بلا اور یہ مصیبت ہے کورونا کے نام سے، اس میں بھی جتنی بیماری ہے وہ بیماری ہے، لیکن بیماری کے پیچھے جو بیمار سیاست ہے وہ اپنی جگہ ہے. ظاہر ہے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کیا جا سکتا ممبر سے، لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ باتیں عرض کرنا بھی ضروری ہے. جو جس قدر سوچ سکتا ہے سوچے، اور جو جس قدر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے کرے. اور بخاطر خدا، بامید شفاعت سید الشہداء امام حسین ابو عبداللہ علیہ السلام، جس شخص کا جتنا ضمیر زندہ ہے، جس شخص کا جتنا ذہن زندہ ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. جو جہاں تک کر سکتا ہے، کوئی زبان سے خدمت کر سکتا ہے انسانیت کی، زبان سے خدمت کرے. کوئی اپنے ہاتھوں سے خدمت کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرے. کوئی اپنے روپے پیسے سے خدمت کر سکتا ہے، روپے پیسے سے کرے. کوئی اپنے قلم سے خدمت کر سکتا ہے، اپنے قلم سے خدمت کرے. کوئی اپنی ذہنی صلاحیتوں سے یا فنی صلاحیتوں سے، شعری صلاحیتوں سے، ادبی صلاحیتوں سے، جس طرح سے جو شخص انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، بخاطر خدا، بامید شفاعت حسین، اسے یہ کام کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بہرحال تو گفتگو شاخ در شاخ نمو کرتی ہے، گفتگو پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ منبر حسینی کا کمال یہ، اس میں ایک کشش ثقل ایسی ہے، اس میں ایک کشش ثقل ایسی ہے کہ گفتگو کتنی ہی بکھر جائے اور پھیل جائے، سمٹ کے قرآن اور اہل بیت تک آ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. زندگی کا کوئی درد ہو، معاشرے کا کوئی علم ہو، انسانیت کی کوئی مصیبت ہو، اس پر گفتگو کیجئے. کوئی علمی مسئلہ ہو، کوئی فکری مسئلہ ہو، کوئی فلسفیانہ مسئلہ ہو، کوئی حکیمانہ مسئلہ ہو، اس پر گفتگو کیجئے. کوئی سیاسی اقتصادی مسئلہ ہو، اس پر گفتگو کیجئے. لیکن یہ گفتگو جب ممبر سے ہوگی تو ممبر کی کشش ثقل اسے قرآن اور اہل بیت تک لے جائے گی. اور اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یوں تو آپ نے ہمارے اس عشرے کا عنوان رکھ دیا قرآن اور اہل بیت، لیکن پوری دنیا میں، پورے گلوب پر جتنے ممبروں سے گفتگویں ہو رہی ہیں، ہر ممبر حسینی کی صدا آپ کو قرآن اور اہل بیت تک لے جاتی ہے. یعنی یہ ممبر حسینی ہے جو نقیب وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
بے شک یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کے لیے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے. دیکھو یاد ہے تمہیں حضور کا وہ ارشاد، کوئی بڑا طویل خطبہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، اتنا سا فقرہ تو یاد ہوگا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا، دو نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور یہ کلام بھی آپ نے متعدد بار ارشاد فرمایا ہے، متعدد بار ارشاد فرمایا، صرف ایک دو موقع نہیں ہے. اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں اپنا ایک جملہ قرآن یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا چلوں. بسم اللہ. تمام ملت اسلامیہ سر جوڑ کے بیٹھے اور غور کرے، جستجو کرے اس معاملے میں کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلا حکم کیا دیا تھا؟ بالکل پہلا حکم یہ اعلان فرمایا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ہے نا، یہ طالب علمانہ جستجو بھی ہو سکتی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ نبوت کا مطالعہ کریں، وہ دیکھیں. جیسے آج کل ریکارڈ بنتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب پرائم منسٹر ہونے کے بعد یا پریزیڈنٹ ہونے کے بعد یا کنگڈم سنبھالنے کے بعد انہوں نے پہلا آرڈر کیا نافذ کیا، پہلا حکم کیا دیا، پہلے کس آرڈیننس پر دستخط فرمائے. تو میں سوال کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائے ملت اسلامیہ کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. یعنی وہ نبوت کا قلعہ جو تعمیر ہو رہا ہے دست قدرت سے، آدم سے لے کر خاتم تک. آدم اس کی پہلی اینٹ ہے اور اس کے بعد یہ قلعہ تعمیر ہوتا رہا، تعمیر ہوتا رہا، تعمیر ہوتا رہا. 1,24,000 پیغمبر آئے اور اب آخری پیغمبر ہے مقام ختم نبوت پر فائز. تو جب آفیشلی انہوں نے چارج سنبھالا نبوت کا، اعلان کیا کہ اب میں نبی ہوں، تو پہلا حکم کیا تھا جو دیا؟ میرا بحیثیت مسلمان یہ جستجو کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ یہ سوال کرنے کا حق ہے مورخوں سے، محدثوں سے. پہلا حکم کیا تھا؟ بالکل پہلا اعلان کیا، دیکھو میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں تمہارے لیے خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں. تو یہ سب تو توصیف ہے نا، یہ تو بیان ہے اپنے منصب کا، منصب کی اہمیت کا بیان. میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور تمہارے لیے خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں. خیر دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کی بھلائی. اب پورے وجود کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بیان کو سنوں، حکم کو دریافت کروں، اس پہ عمل کروں. کہ پہلا حکم کیا دیا؟ خیر دنیا اور آخرت، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی. بحیثیت خاتم النبیین 1,23,999 نبیوں کے گزرنے کے بعد یہ آخری نبی جو تشریف لا رہا ہے، اس نبی کا پہلا حکم کیا ہے؟ آپ نے پہلے حکم میں کیا فرمایا کہ دیکھو تم نے میرا خطبہ سنا، پیغام سنا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اور خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں. دیکھو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے. جو آج میری بیعت کرے گا، میری نصرت کا عہد کرے گا، میرا ساتھ دے گا، وہی میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، وصی ہوگا. یہ سب بیان فرمائے. یہ ابھی بیان ہے، ابھی یہ بیان ہے، ابھی بھی یہ بیان ہے. مجمع سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند ہوئے، اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں،
میں آپ سے پیمان عہد باندھتا ہوں. اچھا حضور نے پھر کیا فرمایا؟ وسیع. اس کے بعد بھی اعلان تھا کہ بھئی یاد رکھنا یہ میرے وسیع ہوں گے. انہوں نے آج میرے اوپر میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, انہوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا, تو یہ میرے وسیع ہوں گے, میرے وزیر ہوں گے, میرے خلیفہ ہوں گے, میرے جانشین ہوں گے. یہ تو نہیں فرمایا, بس فوراً فرمایا. اب یہ جو فرمائش ہے یہ ہے حکم, یہ ہے آرڈر, یہ ہے امر, یہ ہے امر نبوی, یہ ہے امر مولوی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے وزیر ہیں, وسیع ہیں, جانشین ہیں, خلیفہ ہیں, تم ان کی اطاعت کرنا. اور تم ان کی اطاعت کرنا, یہ ہے پہلا حکم نبی. تاریخ کو نچوڑ لیجئے اچھی طرح اور جس چھلنی میں چاہے چھان لیجئے. اور اس کے بعد چلیے اب یعنی یہاں پہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے واقعہ, ورنہ کچھ اور تفصیلات عرض کرتا کہ پہلا جو حکم ہے نبوت کا, روزے دار, روزے انذار, وہ اطاعت علی. اور حیات طیبہ کا آخری حکم, آخری اعلان, توجہ فرما رہے ہیں, پہلے حکم کا بھی کی اہمیت ہوتی ہے, ریکارڈ بنتا ہے, اور آخری حکم کی بھی اہمیت ہوتی ہے, اس کا ریکارڈ بنتا ہے. تو ہم پوچھیں کسی سے کہ آخری حکم کیا تھا, آخری اعلان کیا تھا؟ تو آخری اعلان غدیر خم میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ من کنت مولا وہذا علی مولا. اور اس کے بعد دعا فرمائی اللہم وال من والا وعاد من عادا. پہلے خطبے میں کہا تھا تم اطاعت کرنا, آخری خطبے میں دعا فرمائی پروردگار اب تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے, تو اس سے جنگ کرنا جو علی سے جنگ کرے. یہ بات تاریخ کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہمیت تاریخ اسلام میں کیا ہے, آپ کی ولایت کی اہمیت نظام ولایت الہیہ میں کیا ہے, آپ کی امارت کی اہمیت بحیثیت امیر المومنین کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نسبت کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اور اسی لیے یہیں ٹھہر کر ایک حقیقت کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں کہ یقیناً یہ دعوت عام ہونی چاہیے, عام سے عام تر ہونی چاہیے. وقت کی ضرورت ہے, ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے, اور آج ہر وقت سے زیادہ ضرورت ہے کہ امت اسلامیہ متحد ہو, ملت اسلامیہ متحد ہو. اور اس اتحاد اور اس وحدت کی اپیل کے لیے قرآنی حکم موجود ہے بہت تاکید کے ساتھ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. اور ہر مسلمان تقریباً اس آیت کو دہراتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کون ہے؟ کون سی وہ بات ہے, کون سا وہ امر ہے جس سے وابستگی مشروط ہے اتحاد و وحدت کے لیے؟ تو بہرحال اب ہمارے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, تھوڑی دیر میں آواز اذان بلند ہوگی تو مجھے اس سے پہلے گفتگو کو تمام کرنا ہے. اور محرم کی مجلسیں ہیں, اس لیے کچھ نہ کچھ
مصائب سرکار سید الشہداء کی طرف بھی اشارے کرنے ہیں. ہم مصائب بیان نہیں کر سکتے، مصائب اتنے ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتے، لیکن بس اشارے ہو سکتے ہیں. تو جو روایات میں ہے وہ یہاں پر بھی سادہ طور پہ عرض کر کے چلا جاؤں. جستجو کیجئے، مطالعہ کیجئے کہ حبل اللہ سے مراد، حبل متین الہی سے مراد کوئی اور نہیں ہے، ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ایک اور صلوات پڑھنے میں بہرحال گفتگو جیسا کہ میں نے عرض کیا شاخ در شاخ پھیلتی جاتی ہے، شاخ در شاخ نمو کرتی ہے. اور آج تو صرف ایک وصف کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں، گفتگو یہاں تک پہنچ گئی کہ جو ذات گرامی حق سبحانہ و تعالی میں صفت ہے وہی قرآن مجید میں ہے. اور یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 2 آیتیں سورہ مبارکہ ابراہیم کی، یہ ظاہری اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی اور جو اس میں پیغام ہے اس کے اعتبار سے بھی بے انتہا فکر انگیز ہیں اور شان اعجاز قرآنی کی حامل ہیں، بدرجہ اتم، بدرجہ کمال، اور انسان کے ذہن کے بہت سے سوالات کا جواب دیتی ہیں یہ آیتیں. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ان آیتوں کے تعلق سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن آج تو آپ حضرات کی آنکھیں آنسو ضبط کیے بیٹھی ہیں، اس لیے کہ آج پہلی محرم ہو گئی ہے، کل چاند نمودار ہو چکا ہے، دوسری محرم کی شب لگنے والی ہے، بلکہ لگ چکی. یہ محرم کے شب و روز جن کی قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے، یہ غیر معمولی اہمیت کے شب و روز ہے. غور فرمائیے، ہمارے ہاں دیکھیے جو بزرگوں نے ایک تہذیب قائم کی ہے، شریعت اپنی جگہ، شریعت کے احکام اپنی جگہ، واجبات ان کی ایک عظمت ہے، فرائض ان کی ایک اہمیت ہے، مسنون اور مؤکد مستحبات ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میرا سلام ہو ان بزرگوں کو جو بڑا سماجی شعور رکھتے تھے، سماجی نفسیات پر جن کی گہری نظر تھی، جو معاشرے کی تربیت کرنا جانتے تھے. انہوں نے کچھ رسمیں ایسی بنائی ہیں ہمارے ہاں، رسمیں ہیں. بہت سے لوگ جو رسم کا لفظ سنتے ہی بہت جلد تقدر خاطر کا شکار ہو جاتے ہیں، مقدر ہو جاتے ہیں. ان کو عرض کر رہا ہوں رسمیں ہی ہیں، لیکن یہ رسمیں مجھے بہت عزیز ہیں. میں عرض کر رہا ہوں مجھے بہت عزیز ہیں. ہمارے ہاں کم سے کم میرے خاندان میں ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص دوسری محرم کا چاند دیکھتا ہے، چاند رات نہیں دیکھ سکا، چاند رات چاند نہیں نظر آیا، جب دوسری محرم کا چاند دیکھا یا پہلی محرم کسی بھی مہینے کی دوسری تاریخ کا چاند یا شب دوم کا چاند دیکھتا ہے، تو ہمارے بزرگ کہتے تھے جاؤ اور فوراً حضرت امام زین العابدین سید سجاد کی نظر دلاؤ. یہ رسمیں جو مقرر کی گئی، یہ دستور، یہ ہمارے سماجی تہذیبی ثقافتی دستور ہے، لیکن یہ پورے دین کو نفس میں راسخ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جبر کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ دین سے وابستہ کر دیتے ہیں. میں خود بچپن سے سنتا تھا والدہ سے، دادی سے، پھوپھی سے، چچی سے، والد سے کہ بھئی دوسری تاریخ تیسری شب کا چاند کو بے نظر پڑی ہے، ذرا نظر دلاؤ امام سید سجاد کی. میں سوچتا تھا اس کی کیا خصوصیت ہے، بہت غور کرتا رہا. مجھے کوئی روایت تو نہیں ملی اس سلسلے میں اب تک، لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کیا بزرگوں کا عشق ہے اہل بیت سے. جب آقا حسین نے جب آقا حسین نے محرم کا چاند دیکھا تھا تو وہ کس منزل پر تھے.
کس منزل پر تھے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جب کربلا پہنچے ہیں تو دوسری محرم تھی، جب کربلا پہنچے ہیں تو دوسری محرم تھی، اور دوسری محرم کو جو قافلہ کربلا پہنچا تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس قافلے میں مردوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا سوائے امام زین العابدین کے۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کو، حقائق کو ذہنوں میں، ضمیروں میں، مزاجوں میں، طبیعتوں میں، زندگی کے آداب میں، اخلاق میں راسخ کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ راسخ کرنے کے طریقے ہیں۔ ہر موقع پر ہمیں مراکز کمال یاد رہیں، ہر موقع پر ہمیں معصوم ہستیاں یاد رہیں، ہر موقع پر ہمیں اللہ کی طرف سے آنے والی حجتیں یاد رہیں۔ کوئی بھی زندگی کا موقع ہو، ہر موقع پر ہمیں امام یاد رہے، ہر موقع پر ہمیں معصوم یاد رہے، وہ معصوم جو ہمیں خدا تک پہنچائے، وہ معصوم جو ہمارے لیے سبب شفاعت و نجات بن جائے۔ یہ ہیں بزرگوں کی محنتیں۔ ہر سماجی رسم اور رواج کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کیجیے، اور خاص طور سے وہ رسمیں کہ جو مرتبط ہو عشق اہل بیت سے۔ ہاں، 2 محرم کو جب سرکار سید الشہداء کا قافلہ کربلا پہنچا ہے تو آپ حضرات کے سنے ہوئے فقرے ہیں اور جملے ہیں، میں صرف یاد دہانی کراؤں گا، اور آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے لفظ کربلا آیا اور آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا، آپ کے سامنے نام گرامی حسین آیا اور آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کی طہارت نفس کی دلیل ہے، آپ کی پاکیزگی قلب کی دلیل ہے، آپ کی بلندی ذات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں جب آقا حسین چلتے چلتے کربلا کی سرزمین تک پہنچے، قافلہ رکا، کہتے ہیں چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، فرس مبارک رک گیا۔ کہتے ہیں آپ نے کئی گھوڑے بدلے، کوئی آگے نہ بڑھا، اور پھر آپ نے پوچھا ہے، دریافت فرمایا ہے اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو جو لوگ قریب آئے، کسی نے کہا غاضریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط فرات۔ نام لوگ تبدیل کرتے رہے، آپ پوچھتے رہے اور کیا نام ہے، کوئی اور بھی نام ہے، کوئی اور بھی نام ہے۔ کہتے ہیں کسی نے بڑھ کے کہا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی آپ نے لفظ کربلا سنا کہ بس ہماری منزل آ گئی، اجرکم علی اللہ۔ یہاں پر ایک روایت جو میں نے پڑھی تو متعدد بار ہے کتابوں میں، مگر ممبر پہ عرض نہیں کر سکا ہوں، آج پہلی بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر جستجو کروں مجھے نام نہیں ملتا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ فرزند رسول اس سرزمین کا نام کربلا بھی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک روایت ملتی ہے۔ بنی اسد کا ایک شخص راوی ہے کہ میں جب بھی کربلا سے گزرتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں ایک شخص بوڑھا زندگی بسر کرتا ہے تنہا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اس بیابان میں تنہا شخص کیوں رہتا ہے۔ آس پاس بستیاں تھیں لیکن یہ میدان، یہ تو ویرانہ تھا، اس میں وہ ایک خیمہ لگا کر تنہا زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوا، سلام کیا اور پوچھا کہ یہ بتائیے آپ یہاں کس لیے رہتے ہیں تنہا؟ جب بھی میں گزرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ یہاں تنہا ہیں۔ اس شخص کا جواب تھا مگر اس سرزمین کا نام کربلا نہیں ہے، اس میدان کا نام کربلا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں اس میدان کا نام کربلا ہے۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تم میں سے جو شخص بھی اس وقت تک زندہ رہے اس پر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے۔ تم میں سے جو شخص بھی زندہ رہے
اس وقت تک اس پر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے. کہا میں تو رسول اللہ کے بس اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کربلا میں رہتا ہوں. جب بھی میرا آقا حسین آئے گا، جب بھی آقا زادہ آئے گا، جب بھی فرزند رسول آئے گا، میں اپنی جان اس کے قدموں پر نثار کروں گا. یہ روایت کتابوں میں موجود ہے. میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وہی شخص نکل کے آیا ہو اور اس نے کہا ہو یا حسین اس سرزمین کا نام کربلا بھی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پروردگار ان آنکھوں کو جو غم حسین میں اشک باری کر رہی ہیں ہمیشہ اشک باری کی توفیق عطا فرما. یہ حسین کے غم میں کبھی خشک نہ ہو اور سوائے غم حسین یہ آنکھیں کبھی نم نہ ہوں. پروردگار معبود، پروردگار کرم فرما ان حسین کے عزاداروں پر. میں 2 فقرے اور عرض کر لینے دیجئے تاکہ کچھ گریے کا حق ادا ہو جائے. مشہور باتیں صرف اشارہ کر رہا ہوں. جب آقا حسین نے کربلا پہنچ کر اور فیصلہ کر لیا کہ اب یہیں رہنا ہے تو تاریخ میں یہ پہلا مقام ہے جہاں کہتے ہیں کہ جب بی بی جناب زینب نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا ہے اور سرزمین کربلا کی بو آپ کے مشام مبارک پر پہنچی ہے، جب اس مٹی کی خوشبو آپ کے مشام مبارک تک پہنچی ہے تو آپ غش کھا کے زمین پر گرے اور آقا حسین تشریف لائے ہیں. بہن زینب مختلف آوازیں دی، بار بار آوازیں دی، فرات کا پانی چہرے پر چھڑکا. ہاں یہ 2 محرم کی بات ہے جب بی بی جناب زینب کو غشی کی تاری ہوئی ہے اور امام حسین پانی چھڑک کر چہرے پر بیدار کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو پانی پر وہ بندشیں لگی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. جناب زینب جب بیدار ہوئی ہیں، جب اٹھی ہیں تو اب آقا حسین نے کوئی تکلف نہیں فرمایا ہے. بہن زینب صبر سے کام لو. کیا تم تک وصیت جد و بدر نہیں پہنچی؟ کیا نانا کی حدیث تم نے نہیں سنی؟ کیا بابا کی وصیتیں تمہیں یاد نہیں ہیں؟ ارے ہم نکلے کس لیے ہیں مدینے سے؟ یہ کربلا ہے، یہیں میں ذبح کیا جاؤں گا، یہیں میرا کنبہ تباہ ہوگا، یہیں مجھے اپنا گھر خدا کی راہ میں لٹانا ہے، یہیں تم اسیر کی جاؤ گی. پوری مجلس عزا حسین نے پڑھی ہے اور زینب کو بیدار کیا ہے، زینب کو شجاعت اور صبر کا قوت عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد یہ زینب ہیں جن کی تاسیس کی ہوئی یہ مجلسیں آج تک آپ برپا کر رہے ہیں. پروردگار آپ کی ان تمام عزاداریوں کا ثواب ہدیہ فرمائے. بی بی جناب زینب کی روح گرامی کو زینب آپ پر سلام، حسین آپ پر سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود اس ماحول میں یہ جو دنیا میں وبا اور بلا نازل ہوئی ہے، اس بلا کو، اس وبا کو، اس بیماری کو دور فرما بحق ذکر مبارک حسین. پروردگار جس پرشکوہ انداز سے پہلے عزاداری ہوتی تھی اسی طرح پوری دنیا میں اسی پرشکوہ انداز سے عزاداری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اسباب و وسائل فراہم فرما، جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما. پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے، اس انسانیت کی داد رسی فرما. معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، خصوصیت سے جو ذمہ دار دینی مرجعیتیں ہیں وہ قائم رہیں. پروردگار آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے اور تمام معتبر مرجعیتیں برقرار رہیں، ان کے احترام اور وقار میں کوئی کمی نہ آئے. پروردگار رہبر ملت اسلامیہ، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ اور ان کے پرچم کے تلے ہمیں حضرت امام مہدی آخر الزمان تک پہنچنے کی توفیق پر عمل فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت